بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم پڑھیں گے دا کروسیبل، کڑا حساب. ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ ڈرامہ لکھا ہے آرتھر ملر نے. آرتھر ملر کی کتاب دا کروسیبل میں 1692 میں سیلم میں مذہب کے نام پر ہونے والے ظلم اور زیادتیوں پر بہت بہترین انداز میں تنقید کی گئی ہے. تاریخ کے اس ظلم اور سنگ دلی سے بھرے واقعے کی روشنی میں ملر در حقیقت 20ویں صدی میں امریکہ میں کمیونزم کے خلاف لارڈ میکارتھی کے ظلم و ستم کو بیان کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں ہزاروں لوگوں کو کمیونسٹ ہونے کی بہت سخت سزا بھگتنی پڑی، اور یہ سلسلہ اتنا پھیل گیا کہ لوگ اپنی ذاتی دشمنی کا بدلہ بھی دوسروں کو کمیونسٹ ثابت کر کے لینے لگے. کہانی چونکہ 1992 میں، یہاں پہ یہ ذرا کریکشن کر لیں، 1692 میں سیلم میں ہونے والے حقیقی واقعہ کے بارے میں لکھی گئی ہے. کہانی کا آغاز ریورنڈ پیرس سے ہوتا ہے، جو کہ سیلم میں مذہبی امور کا وزیر ہے. ہیل اپنے کمرے میں بہت پریشان دکھائی دیتا ہے کیونکہ اس کی بیٹی یعنی بیٹی اس کی بیٹی کا نام ہے، رات سے بے ہوش ہے. ہیل بیٹی ایبیگیل، جو کہ بیٹی کی کزن ہے، اور دوسری کئی لڑکیوں کو جنگل میں روحوں کو پکارتے اور بلاتے دیکھتا ہے. بیٹی اپنے باپ کو وہاں دیکھ کر سکتے میں آ جاتی ہے اور ہوش میں نہ آنے کی ایکٹنگ کرتی ہے. دوسری طرف رتھ پٹنم، جو کہ مسٹر اینڈ مسز پٹنم کی بیٹی ہے، وہ بھی بے ہوشی کا ڈرامہ کرتی ہے تاکہ بدروحوں کے ہونے پر یقین دلا سکے. مسز پٹنم کے پہلے ہی 7 بچے پیدائش کے وقت وفات پا چکے ہیں، چنانچہ وہ فوراً رتھ کی حالت دیکھ کر بدروحوں کے وجود پر یقین کر لیتی ہے. لیکن پیرس بہت پریشان ہے کہ مذہبی امور کا وزیر ہونے کے ناطے بدروحوں کے ثابت ہونے پر اس کے سیاسی دشمن اسے وزارت سے محروم کر سکتے ہیں. پیرس ایبیگیل سے پچھلی رات کے واقعے کے بارے میں سختی سے پوچھتا ہے کہ لڑکیوں کا جنگل میں اس طرح وحشیانہ ڈانس کرنے کی حقیقت کیا ہے. لیکن ایبیگیل، جو کہ 17 سال کی ہے اور باقی تمام لڑکیوں سے بڑی ہے، وہ صرف اتنا بتاتی ہے کہ وہ اور تمام لڑکیاں محض لطف کے لیے یہ کھیل کھیل رہی تھیں اور بدروحوں والی بات کی کوئی حقیقت نہیں. پیرس ایبیگیل کی بات پر بالکل یقین نہیں کرتا. اسی دوران مسٹر اینڈ مسز پٹنم بھی وہاں آ جاتے ہیں. ان کی بیٹی رتھ بھی رات سے بیٹی کی طرح سکتے کا شکار ہے اور کوئی بات چیت نہیں کر رہی. مسز پٹنم اس بات پر زور دیتی ہے کہ یہ لڑکیاں یقیناً بدروحوں کو پکار رہی تھیں. وہ اس بات کا بھی دعویٰ کرتی ہے کہ بیٹی کو ہوا میں جھاڑو پر بیٹھ کر اڑتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے. پیرس گھر کے نیچے موجود لوگوں کو سامنا کرنے سے گریز کرتا ہے، لیکن بعد میں لوگوں کو اس ساری صورتحال کے بارے میں بتانے کے لیے نیچے چلا جاتا ہے. اس دوران مسٹر اینڈ مسز پٹنم بھی واپس چلے جاتے ہیں. اب کمرے میں صرف ایبیگیل، بیٹی اور مرسی، جو کہ پٹنم کی ملازمہ ہے، رہ جاتے ہیں.
پھر وہاں میری وارن بھی آ جاتی ہے جو کہ پراکٹر کی ملازمہ ہے، یعنی پراکٹر جو ہے وہ اس کہانی کا ہیرو ہے۔ ایبیگیل تمام لڑکیوں کو سختی سے منع کرتی ہے کہ کوئی بھی بدروحوں کو پکارنے والی بات کو سچ نہ کہے، ورنہ سبھی مشکل میں پھنس جائیں گے۔ اس موقع پر بیٹی اچانک اٹھتی ہے اور ایبیگیل پر چلاتے ہوئے الزامات لگاتی ہے کہ اس نے خون پیا ہے اور پراکٹر کی بیوی الزبیتھ کو قتل کرنے کے لیے جادو کیا ہے۔ ایبیگیل بیٹی کو مارتی ہے اور سب کو اس معاملے پر خاموش رہنے کے لیے زور دیتی ہے۔ یہاں جان پراکٹر داخل ہوتا ہے جو کہ پیشے کے اعتبار سے کسان ہے۔ وہ آ کر میری کو جو کہ اس کی ملازمہ ہے ڈانٹتا ہے اور اسے گھر بھیج دیتا ہے۔ میری کے ساتھ مرسی بھی چلی جاتی ہے۔ اب وہاں ایبیگیل اور پراکٹر رہ جاتے ہیں۔ ایبیگیل جو کہ کبھی پراکٹر کے گھر ملازمہ تھی اور اس دوران اس کے اور پراکٹر کے درمیان ناجائز تعلقات بھی قائم ہوئے تھے، جس کا الزبیتھ پراکٹر کی بیوی کو جب پتا چلا تو اس پر ایبیگیل کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ پراکٹر بھی اپنی اس غلطی پر الزبیتھ کے سامنے بہت شرمندہ تھا اور تب سے اس نے ایبیگیل سے کوئی رابطہ نہیں رکھا تھا۔ ایبیگیل خوش ہوتی ہے کہ شاید پراکٹر اس کی محبت میں اس سے ملنے آیا ہے۔ وہ پراکٹر کو دوبارہ اپنی طرف متوجہ کرواتی ہے۔ اسی وقت نیچے سے دعائیں پڑھنے کی اونچی آوازیں آتی ہیں اور بے ہوش بیٹی ایک دم سے اٹھ کر زور زور سے تالیاں بجاتی ہے۔ پیرس بھاگ کر کمرے میں آتا ہے، اس کے پیچھے کچھ دوسرے لوگ بھی آ جاتے ہیں۔ پیرس پراکٹر کو دیکھ کر باقاعدگی سے چرچ نہ آنے اور چرچ کے بارے میں اچھے خیالات نہ رکھنے پر برا بھلا کہتا ہے۔ پیرس، پٹنم اور باقی لوگ پھر ایبیگیل سے دوبارہ تفتیش شروع کرتے ہیں۔ اس بار ٹیٹیوبا کا نام بھی آتا ہے جو کہ افریقہ سے تعلق رکھتی ہے اور بد روحوں کو پکارنے کا علم جانتی ہے۔ پیرس ریورنڈ ہیل کو بلاتا ہے جو کہ بد روحوں کو تلاش کرنے میں بہت مہارت رکھتا ہے۔ ہیل بہت سی کتابوں کے ساتھ وہاں آتا ہے اور لڑکیوں سے مختلف قسم کے سوالات کرتا ہے تاکہ اصل حقیقت جان سکے۔ پراکٹر وہاں سے غصے میں چلا جاتا ہے اور لڑکیاں بالآخر دوسروں کے دباؤ میں آ کر کئی لوگوں پر بد روح ہونے کے الزام لگا دیتی ہیں۔ اس طرح 8 دن گزر جاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو بد روح ہونے کے الزام میں پکڑ لیا جاتا ہے اور سخت قسم کی آزمائش سے گزارا جاتا ہے۔ کئی لوگوں کو پھانسی بھی دے دی جاتی ہے۔ الزبیتھ میری وارن کو ڈانٹتی ہے کہ وہ کئی دنوں سے کام پر کیوں نہیں آئی۔ میری بتاتی ہے کہ اب اسے عدالت میں گواہی کے لیے بلایا جاتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں میں بد روح کو پہچان سکے۔ میری الزبیتھ کو کپڑے کی بنی ہوئی ایک گڑیا دیتی ہے جو کہ اس نے عدالت میں فارغ وقت میں بیٹھ کر بنائی ہے۔ الزبیتھ پراکٹر سے ایبیگیل کے بارے میں بات کرتی ہے کہ ایبیگیل پراکٹر کی محبت میں کہیں الزبیتھ کو بھی بد روح قرار نہ دے دے۔ پراکٹر اس کے ان الزامات کو جھٹلاتا ہے۔ الزبیتھ پراکٹر پر زور دیتی ہے کہ وہ عدالت میں جا کر سب سچ بتائے کہ یہ سب لڑکیاں جھوٹی ہیں۔ ریورنڈ ہیل بھی وہاں آ جاتا ہے اور پراکٹر سے کہتا ہے کہ اچھے اور نیک لوگوں کو بد روح ہونے کا کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے، اور یہ کہ تمام لڑکیاں صرف انہی پر الزام لگا رہی ہیں جن کے اندر شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ اس دوران جائلز کورے اور فرانس فرس جو کہ اس علاقے کے بہت
मुअज़्ज़ज़ लोगों में शुमार होते हैं, आकर बताते हैं कि उनकी बीवियों को भी बदरू होने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ अदालत का चेला कांस्टेबल शीवर और मार्शल हैरिक एलिज़ाबेथ को गिरफ्तार करने आते हैं। एबिगेल एलिज़ाबेथ पर बदरू होने का इल्ज़ाम लगाती है। एलिज़ाबेथ के घर पर कपड़े की गुड़िया जो कि उसे मैरी ने दी थी का मिलना, जिसके अंदर एक सुई भी पेवस्त है, यह साबित करता है कि वो भी दूसरों पर जादू करती है। प्रॉक्टर बहुत चिल्लाता है कि यह सब झूठ है और ये लड़कियां झूठी कहानी सुनाकर अदालत को गुमराह कर रही हैं, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता कि इस बात का फैसला अदालत करेगी। उनके जाने के बाद प्रॉक्टर मैरी वारन को कहता है कि वो अदालत में जाकर जज हाथोर्न और डिप्टी गवर्नर के सामने जाकर बताए कि ये सब लड़कियां महज झूठ बोलकर दूसरों को सजा दिलवा रही हैं, क्योंकि अब तक 72 लोगों को सजाए मौत दी जा चुकी है और सैकड़ों लोगों पर अदालत में मुकदमा चल रहा है। मैरी वार्न प्रॉक्टर के साथ जाकर अदालत में बयान देती है कि उसे और दूसरी किसी भी लड़की को बदरूहें नजर नहीं आती हैं। उसके सामने एबिगेल को लाया जाता है, जो कि अदालत के सामने अपने आप को मासूम और सच्चा साबित करने के लिए मैरी वारन पर चिल्लाना शुरू करती है कि मैरी के अंदर शैतान मौजूद है और वो एबिगेल को तंग कर रहा है। उसको देखते हुए बाकी लड़कियां भी चीखती चिल्लाती हैं और अपनी जिंदगी बचाने के लिए मैरी वारन को भी उन लड़कियों का साथ देना पड़ता है। मैरी वारन यानी मैरी वारन अपनी जिंदगी बचाने के लिए प्रॉक्टर पर इल्जाम लगा देती है कि प्रॉक्टर ने जबरदस्ती उससे कहलवाया था कि उसे बदरूहें नजर आती हैं। इस तरह प्रॉक्टर पर भी इल्जाम आ जाता है कि उसने अदालत को गुमराह करने की कोशिश की। प्रॉक्टर जब देखता है कि इन लड़कियों की मासूमियत पर कोई शक नहीं किया जा रहा, तो वो एबिगेल के साथ अपने नाजायज तल्लुकात की हकीकत बयान कर देता है ताकि अदालत के सामने एबिगेल का सही चेहरा सामने आ जाए। प्रॉक्टर बताता है कि एलिज़ाबेथ को भी इस बात का इल्म है और उसने इन्हीं तल्लुकात की बिना पर एबिगेल को नौकरी से निकाल दिया था। एबिगेल इस इल्जाम से बिल्कुल इनकार कर देती है कि उसके और प्रॉक्टर के दरमियान कोई तअल्लुक कभी था। इस मामले को साबित करने के लिए एलिज़ाबेथ को बुलाया जाता है ताकि वो हकीकत बता सके कि उसने एबिगेल को नौकरी से क्यों निकाला था। एलिज़ाबेथ को बुलाकर जब प्रॉक्टर और एबिगेल के बारे में पूछा जाता है तो वो ये सोचकर सच बताने से कहीं प्रॉक्टर को भी गिरफ्तार ना कर लिया जाए, वो ये सोचकर सच बताने से कि कहीं प्रॉक्टर को भी गिरफ्तार ना कर लिया जाए, ये कहती है कि प्रॉक्टर बहुत अच्छा इंसान है और इसके और एबिगेल के दरमियान कोई ऐसा गलत तअल्लुक नहीं, और ये कि उसने एबिगेल को शक की बिना पर नौकरी से नहीं निकाला था बल्कि किसी जाती वजह से निकाला था। इस तरह प्रॉक्टर एबिगेल पर लगाया इल्जाम साबित नहीं कर पाता और गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाद में प्रॉक्टर पर जोर डाला जाता है कि वो मान जाए कि उसके अंदर भी शैतान मौजूद है। प्रॉक्टर हेल और एलिज़ाबेथ के इसरार पर यह लिखकर देने को तैयार हो जाता है कि उसमें शैतान मौजूद है, लेकिन फिर यह सोचकर कि उसके जिन दोस्तों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी लेकिन खुद को शैतान का साथी करार नहीं दिया, प्रॉक्टर उनकी कुर्बानी के बदले
अपनी जिंदगी नहीं बचा सकता। ये कहकर प्रोक्टर अपना लिखा हुआ बयान फाड़ देता है और इस तरह अगली सुबह प्रोक्टर और रबीका को फांसी के घाट सजाए मौत के लिए ले जाते हैं। चुनाचे प्रोक्टर झूठ का सहारा लेकर जिंदगी नहीं बचाता, बल्कि सच की खातिर अपनी जान कुर्बान कर देता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही द क्रूसिबल ड्रामा जो कि आर्थर मिलर ने लिखा है खत्म होता है। तो नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।